बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बिहेवियर देखना है और इसका टाइम कांस्टेंट मेजर करना है। सो अगर टाइटल देखें डिटरमाइन टाइम कांस्टेंट बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक ग्राफ ड्रा करना है डेटा लेकर, और उस ग्राफ में दो क्वांटिटीज़ होंगी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम करंट भी रख सकते हैं या वोल्टेज। तो ग्राफ का थोड़ा सा शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स दोनों से वही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर जो है करंट वर्सेस टाइम का सारा सेटअप बताया गया है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है वो इस सेटअप की है। इसमें मेरे पास वोल्टेज वर्सेस टाइम की फैसिलिटी मौजूद है। मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें ये देखिए एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और दो मुख्तलिफ सर्किट्स हैं। अगर आप देखें ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ पॉइंट ए से यहाँ से मैं जा रहा हूँ। देखें ये इसके अंदर एक 12 वोल्ट डीसी लगा हुआ है। डीसी यहाँ पे नहीं लगा, ये स्विच है, मैं इसको एसी सप्लाई करूँगा और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और फिर उसके बाद रेक्टिफायर वगैरह लगे हुए हैं जो इसको कन्वर्ट करके मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी देगा आउटपुट में। तो इसके अंदर डीसी रेगुलेटर फिट है। बहरहाल 12 वोल्ट डीसी लगा हुआ है इस सर्किट में, और ये जाए इस तरह इसके अंदर यही कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और फिर अगर हम आगे जाएं तो इसके अंदर ये रेजिस्टर भी लगा हुआ है, और ये यहाँ पे आकर इस तरह से पॉइंट एस पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो ए से पॉइंट एस तक ये एक सर्किट हो गया। अब इस सर्किट के अंदर सोर्स भी है, इसके अंदर कैपेसिटर भी है, इसके अंदर रेजिस्टर भी है। ये चार्जिंग के लिए सर्किट है। ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है। ये हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें जो चेंजेस आएंगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, उसी की बेस पे हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ये चार्जिंग के लिए होगा। और फिर अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ की बात करूं, दोबारा मैं पॉइंट बी से स्टार्ट लेता हूं। पॉइंट बी से स्टार्ट लूँगा तो ये ऐसे जाएगा। इसके अंदर ये देखें ये कैपेसिटर इसमें मौजूद है इस तरह, और फिर कैपेसिटर के बाद ये इस रजिस्टर से पास होता है, यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के जो बी से जो सर्किट स्टार्ट हुआ है उसके अंदर सोर्स नहीं है। सोर्स जो है वो ए के अंदर पहले सर्किट में मौजूद है। तो एक नीचे वाला जिसमें सोर्स मौजूद है वो चार्जिंग के लिए है, और जिसमें सोर्स मौजूद नहीं है बल्कि इस रजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप होगा तो वो जो है तो वो हमें डिस्चार्जिंग के मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे जो है एक रजिस्टर है 10 किलो ओम का, छोटा सा रजिस्टर, इस पर कलर कोडिंग हुई है, और मैंने प्रीवियसली आपको बताया था एक वीडियो में कि किस तरह किसी रजिस्टर की कलर कोडिंग कैसे जो है डिकोड की जाती है और कैसे हमें पता चलता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। बहरहाल यहाँ पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर है 300 माइक्रोफेराड जो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने वो यूज़ किया। ये स्टॉप वॉच है जो हमें जिसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। याद रहे अगर आप गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें आपने गैल्वानोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो इस सर्किट में भी आप सीरीज़ में लगाएंगे जब आप डिस्चार्जिंग की बात करेंगे, और इस सर्किट में भी वो सीरीज़ में होगा जब आप चार्जिंग की बात करते हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर तभी रीडिंग देगा जब वो सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, और वोल्ट मीटर तब से ही रीडिंग देता है जब वो पैरेलल में लोड के अक्रॉस कनेक्ट होता है। जी, तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं।
میں سب سے پہلے پاور سپلائی کروں گا اور یہ 12 وولٹ بیٹری کی طرح بیہیو کرے گا کیونکہ اس کے اندر وہ ریگولیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے میں اس کو چارجنگ کے لیے لگاؤں گا۔ جیسے یہ سرکٹ اس کی کو ادھر کروں گا یہ سرکٹ آن ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ کا سرکٹ ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس سورس سے یہ والا کیپیسیٹر چارج ہوگا۔ سرکٹ میں 10 کلو اوہم کی ریزسٹنس بھی موجود ہے، اور آپ اس کیپیسیٹر کے پلیٹس کے درمیان ڈیولپ ہونے والا پوٹینشیل ڈیفرنس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو گراف ڈرا کرنا ہے وولٹیج ورسز ٹائم، جو کہ ہم اینڈ میں ڈرا کریں گے بھی، تو اس کے لیے آپ نے ڈیٹا یہاں سے لینا ہے۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد ویڈیو کو سٹاپ کر لیں اور یہاں سے ٹائم اٹھائیں 10 سیکنڈ، اور یہاں سے جو ہے جو بھی وولٹیج یا پوٹینشیل ڈیفرنس ادھر ڈیولپ ہوا ہے وہ ویلیو نوٹ کر لیں۔ تو 10 سیکنڈ کے بعد کی 4-5 ویلیو لے لیجئے اور اس کو گراف کے اوپر ڈرا کر لیں۔ پھر وہاں سے پھر آپ چارجنگ کا بھی گراف بنائیں اور ڈسچارجنگ کا بھی بنائیں۔ وہاں سے پھر ہم ٹائم کانسٹنٹ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بعد میں ڈسکس بھی کریں گے، لیکن فی الحال میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ سٹارٹ کریں گے تاکہ ایرر نہ آئے۔ سو 1 2 3۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں جو ہے وولٹیج جو ہے آہستہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی پوٹینشیل ڈیفرنس تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے پلیٹس پہ، چونکہ چارج تیزی سے جاتا ہے۔ لیکن پھر چونکہ وہاں پر آلریڈی جب چارج کچھ ایکومولیٹ ہو جائے تو وہ مزید چارج کے لیے جو ہے ہرڈل کریٹ کرتا ہے، اس کو نہیں آنے دیتا، جس کی وجہ سے اینڈ میں پھر ٹائم تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے، چارجنگ کا بھی، یعنی چارجنگ کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیج اب سلولی ڈیولپ ہو رہی ہے پلیٹس کے اکراس۔ تو میں اس کو 50 سیکنڈ تک لگاؤں گا، یا چلو 60 سیکنڈ تک کر لیتے ہیں، 1 منٹ تک کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہر 10 سیکنڈ بعد کی جو ویلیوز ہیں یہ آپ پھر وہاں پر نوٹ کر لیں، اور اس کا گراف پیریڈ میں ہم بنائیں گے۔ اب ہم اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں اور ڈسچارجنگ کا دیکھتے ہیں کہ ڈسچارجنگ میں کیسے ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں اس پہ ایک ویلیو ہے، ہم جیسی یہاں بھی آپ ہر 10 سیکنڈ بعد جو ہے ویلیوز نوٹ کرتے جائیں کہ جی 0 پہ کیا تھی، پھر 10 سیکنڈ پہ کیا تھی، پھر 20 پہ، 30 پہ، اس طرح یہ بھی میں 1 منٹ تک لگا کے رکھتا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں اینڈ میں پروسیس آف چارجنگ بھی سلو ہوا تھا، اور یہ دیکھیں ابھی ڈسچارجنگ کا پروسیس بھی اینڈ میں سلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایکسپوننشل گراف ہوتا ہے۔ سو آپ نے ویلیوز نوٹ کی ہوں گی، بس 1 منٹ تک کافی تھی۔ اس کو سٹاپ کر لیتا ہوں اور ادھر سے سرکٹ بھی بند کر لوں۔ تو اگر میں چاہوں کہ اس کو دوبارہ چارج پہ لگاؤں تو دوبارہ میں سرکٹ کو بجلی دوں گا اور یہ دوبارہ اسی طرح سے چارج ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس لیب میں زیادہ ٹائم ہے، میں یہاں پر چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ پھر لیب میں اس کو 2 یا 3 دفعہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کیپیسیٹر تھا 300 مائکرو فیراڈ اور ریزسٹر جو ہے وہ 10 کلو اوہم ہے۔ تو ان دونوں کا پروڈکٹ جو ہے RC، اس کو ٹائم کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ تو ٹائم کانسٹنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم گراف ڈرا کریں گے وولٹیج ورسز ٹائم۔ تو آپ دیکھیں گراف تقریباً اس طرح سے ہوگا۔ اگر میں یہ ہٹا کر آپ کو طریقہ صرف بتاتا ہوں، باقی آپ خود کر لیں گے چونکہ ڈیٹا بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ ایک وولٹیج کی لائن اور یہ ٹائم، یہ پہلے میں چارجنگ کی بات کر لوں۔ تو جب چارج ہو رہا تھا تو میرے پاس تو وولٹیج کی ویلیوز تھی، کیونکہ میں نے وولٹ میٹر لگایا تھا۔ آپ نے اگر گلوانو میٹر یوز کیا تو یہاں پر کرنٹس کی ویلیو لکھیں گے، یہاں پہ ٹائم ہوگا۔
اب اس کے میں 5 انٹرولز یا اس طرح بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا 6 جتنے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ 10 سیکنڈ کے، تو یہ فار ایگزامپل 10 ہے تو یہ 20 ہے 30 ہے، اس طرح 10 سیکنڈ کے آپ نے انٹرولز بنائے۔ اب ان پہلے 10 سیکنڈز میں وولٹیج سٹارٹ میں تو آبویسلی 0 تھا، اور پھر اس 10 سیکنڈ میں کتنا ہوا وہ ویلیو یہاں پر نوٹ کر لیں، پھر 20 سیکنڈ بعد کتنا ہوا یہاں پہ بھی اتنا آپ کیلیبریشنز کر لیں، وہ والی کیلیبریشن جو آپ کے پاس اویلیبل جو ہے وولٹ میٹر ہے اس کے اوپر تھی۔ جیسے یہاں پہ نا میرے پاس 15 تک ہے، اس پہ کیلیبریشنز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 15 تک ہے، تو آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو وہ کر لیں۔ میں 20 تک کر لیتا ہوں، 30 تک کر لیتا ہوں، وہ میری مرضی ہوگی۔ بہرحال گراف کی شیپ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس، کیونکہ سٹارٹ میں تیز ہے اور پھر ان میں ایسے تقریباً کانسٹنٹ ہو جائے، تو اس کو ایکسپونینشل گراف کہتے ہیں۔ تو وولٹیج جو تھا وہ V0 کچھ میگزیمم ویلیو 1 - e⁻⁻ t ڈیوائڈڈ بائی RC، تو یہ RC جو ہے وہ ٹائم کانسٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گراف سے اور پھر ایک دوسرا اگر میں ڈسچارجنگ والا گراف بناؤں، اس کے لیے میں تھوڑا سا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ہم فرق کر سکیں۔ ڈسچارجنگ کے کیس میں کسی میگزیمم ویلیو سے ہم نے سٹارٹ لی تھی، سٹارٹ میں 0 پہ وہ ایک میگزیمم ویلیو پہ تھا، جہاں سے بھی آپ اپنی ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں، سٹاپ واچ بھی آپ کے سامنے تھا اور وولٹیج کی ویلیوز بھی تھی، وہ والی ویلیو یہاں پہ مارک کر لیں اور پھر وہاں سے سٹارٹ کریں، تو یہ گراف بھی ایسے جائے گا، ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسپونینشل کرو ہے۔ RC جو ہے اس کی ڈسچارجنگ کے کیس میں وولٹیج جو کہ ریمیننگ وولٹیج ہوتا ہے یہ ڈیکے ہو رہا ہے، تو جو ایٹ اینی انسٹنٹ t اس کی ویلیو ہے دیٹ از V0 e⁻⁻t ڈیوائڈڈ بائی RC۔ سو RC اس کو ٹائم کانسٹنٹ کہتے ہیں، اور ایک ٹائم کانسٹنٹ میں اگر 1 ٹائم کانسٹنٹ کی بات کروں تو یہ ایک ٹائم کانسٹنٹ میں 1 RC میں کوئی کیپیسیٹر جو ہے V جو ہے وہ 63% آف V0 ہو جاتا ہے، میگزیمم کا یہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح 5 RC میں 99.9% آف V0 اتنا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5 RC کے بعد کوئی کیپیسیٹر پریکٹیکلی فلی چارج ہو جاتا ہے، جبکہ آئیڈیلی فلی چارج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ دونوں صورتوں میں یہ 1 RC کے بعد اتنا وولٹیج ڈیولپ بھی ہوتا ہے، اور جب ڈسچارجنگ پہ لگاتے ہیں تو اتنا ہی اس سے نکلتا بھی ہے، کسی کیپیسیٹر سے اتنا چارج نکلتا ہے، یعنی اتنا ہی ڈراپ ہو جاتا ہے پوٹینشیل ڈیفرنس۔ تو اگر آپ کو ٹائم کانسٹنٹ فائنڈ کرنا ہے تو پھر جہاں پر یہ گراف بالکل سٹریٹ ہو جائے تو وہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ 5 RC ہے، اور 5 RC کا ٹائم یعنی گراف کے نیچے کا وہ ایریا، یعنی یہ، تو یہ تقریباً جس کے بعد یہ بالکل سٹریٹ ہو جائے وہ والا ٹائم جو ہے وہ 5 RC لے لیجئے، اس کو 5 پہ ڈیوائڈ کیجئے اور RC کی ویلیو مل جائے گی۔ تو اس طرح سے چارجنگ اور ڈسچارجنگ دونوں صورتوں میں آپ کو 5 RC یعنی یہاں سے RC مل سکتا ہے۔ دونوں RC کی ویلیوز جو ہیں ان کا ایوریج لیں، یہ آپ کے پاس ٹائم کانسٹنٹ آ جائے گا، یعنی T جو ہے T1 + T2 ڈیوائڈ بائی 2۔ T1 کیا ہے جو چارجنگ کے کیس میں آپ نے فائنڈ کیا ہے، T2 آپ نے ڈسچارجنگ کے کیس میں فائنڈ کیا، اور اس طرح آپ پھر اینڈ میں جا کر R اور C کی ویلیوز آپس میں ملٹیپلائی کر لیں، یعنی 10 کلو ہمارے پاس R تھا اور C جو ہے وہ 300 مائکرو ہے، تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں تو اس سے بھی آپ کے RC کی ویلیو آ جائے گی۔ تو RC کی یہ ویلیو اور RC کی یہ ویلیو جو آپ نے یہاں سے کیلکولیٹ کی، ان کو کمپیئر کریں، یہاں سے ایرر بھی معلوم کر لیں، تھیوریٹیکل اور ایکسپیریمنٹل ویلیو میں فرق کتنا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور مجھے اجازت دیں، دلو اللہ پامان۔